अस्सलाम वालेकुम। तौकीर हुसैन मलिक तस्वीर के तीसरे रुख के साथ हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने ये अर्ज़ की थी कि कामयाबी बेसिकली कोई ऐसी शक्ल नहीं है जो नज़र आ रही हो। कामयाबी कहते किसे हैं? कामयाबी कहते हैं अपने अहदाफ को, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करना। तो कामयाबी बेसिकली जो हम देख रहे होते हैं, ये जो अहदाफ और अपने मकासद पूरे किए जाते हैं, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हैं, चाहे किसी भी हवाले से हैं, तो हम उसका रिज़ल्ट देख रहे होते हैं जो कामयाबी की सूरत में। ये अहदाफ और गोल्स कैसे हासिल होते हैं? ज़ाहिर है कि अज़्म मुहकम और मुस्तकिल एक्टिविटी, मुस्तकिल लगातार एक्टिविटी। जब तक आप अपने अहदाफ पूरे नहीं कर लेते, आप अपने जो स्टेप्स हैं जो कि उस अहदाफ को पूरा करने के लिए आपने उठाने हैं, वो आपने लगातार जारी रखने होते हैं। डीमोटिवेशंस मेरा जो आज का टॉपिक है, डीमोटिवेशंस की रीज़न्स। डीमोटिवेशंस कहते कैसे हैं, मायूसी कहते कैसे हैं? बेसिकली दोस्तों, मायूसी एक ऐसी सोच है, एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी मनफी सोच है कि जो आपको आपकी एक्टिविटीज़ और आपके अज़्म मुस्तहकम को में दरार डालती है और आपकी एक्टिविटीज़ के बीच में हर्डल के तौर पे जो चीज़ आती है उसको कहा जाता है डीमोटिवेशंस, मायूसी। दोस्तों, मायूसी होती क्यों है? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज का जो मेरा टॉपिक है ये इसी उन्वान के और इसी के गिर्द घूमेगा कि मायूसी होती क्यों है। बेसिकली दोस्तों, मेरे ख़याल में मायूसी एक तरफ तो वजह है नाकामयाब होने की, नाकामी की बहुत बड़ी वजह है डीमोटिवेशंस, और एक तरफ तो ये वजह है और दूसरी तरफ से ये ख़ुद रिज़ल्ट है, ख़ुद नतीजा है किसी और फेल का। तो जो ख़ास वजह मैंने आज बयान करनी है, ये ख़ास वजह वो है कि जिसका सामना पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के ममालिक में होता है। इसके अलावा दुनिया के किसी मुल्क में ये वाली हर्डल नहीं आती जो कि मायूसी का बायस बनती है और नाकामयाबी का बायस बनती है। ये सिर्फ यहाँ पे ही है। ये बड़े मज़े की और बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले दो चार बातें और करना ज़रूरी हैं और इसके बाद ये मैं वजह भी बयान करूँगा। दोस्तों, दो तीन और छोटी छोटी वजूहात पे बात कर लेते हैं कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में ये अर्ज़ किया था कि जो नाकामी है, ये कुछ हर्डल्स ऐसी होती हैं कि जो इंसान को नाकाम करती हैं। असल में हम भेड़ चाल के कायल हैं। हम अपने प्रोफेशन को, अपने आदाफ को, अपने मकासद को, अपने गोल्स को दूसरों को देख के सेलेक्ट करते हैं। हमें अपना ख़ुद नहीं पता होता कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर की सलाहियतें क्या हैं, एक्सटर्नल हमारे साथ क्या जो हमारी खुसूसियात हैं, जो हमारे अंदर ख़ासियतें हैं और हमारे अंदर जो खामियां हैं, हम उसके बाद ये नज़र हो के हम दूसरों को देखकर अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपने अहदाफ को सेट करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं। और क्योंकि जब हम दूसरों को देखकर, दूसरों की कामयाबियों को देखकर हम अपना प्रोफेशन या अपना कारोबार चुन रहे होते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि ये हमारा आधे इल्म की वजह से, क्योंकि कामयाबी के लिए जो हर्डल्स, जो स्टेप्स, जो मेहनत, जो चीज़ें करनी होती हैं कामयाबी के लिए, वो एक इंसान जिसको देखकर हम कर रहे होते हैं वो कर चुका होता है, लेकिन वो एक्टिविटीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती। हमें नज़र क्या आ रहा होता है? उसका एट द एंड रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट को बेस बनाकर जब हम अपने टारगेट सेट करते हैं, तो रास्ते में जब हम उसकी तरफ चलते हैं तो कुछ अरसे के बाद हमारे मुंह से ये उमूमन जुमले निकलते हुए सुने जाते हैं, नहीं यार, ये काम सही नहीं है, ये काम ऐसा नहीं है, ये काम वैसा नहीं है। लेकिन असल में होता ये है कि हमने उसको पूरा स्टडी नहीं किया हुआ होता। हम उस मंजिल को पाने के लिए जो हर्डल्स और जो स्टेप्स हमने करने होते हैं वो नहीं किए होते। तो इसलिए आधे इल्म के ऊपर, अधूरे इल्म के ऊपर जब हम कोई भी चीज़ बेस बनाएंगे
تو آف کورس وہ مایوسی کا سبب بنے گی. راستے میں جب مشکلات جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی, ہم نے رسک ایویلیویٹ نہیں کیا ہوتا, ہم نے اس کی ہرڈلس کو دیکھا ہوا نہیں ہوتا, سوچا ہوا نہیں ہوتا, جانچا ہوا نہیں ہوتا, ماپا ہوا نہیں ہوتا, ایٹ دا اینڈ جب وہ ہرڈلز ہمارے اوپر ہوتی ہیں تو ہم نے کیونکہ ہم نے اس کو ایویلیویٹ نہیں کیا ہوا ہوتا تو ہم آف کورس گھبرا جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں اور فیلئر ہو جاتے ہیں. ایک دوستو ریزن تو یہ ہے. لیکن اب میں جو خاص وجہ جو کہ تصویر کا تیسرا رخ ہے یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں, اور یہ میں اپنے مشاہدے, اپنے ایکسپیرینس بھی اس میں شیئر کروں گا. اور وہ پاکستان اور انڈیا میں, کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے ضرور بات کروں گا, وہ ہے غیر ضروری تنقید اور دوسرا مفت کے مشورے. ہمارا المیہ یہ ہے ہم خود کسی قابل ہیں یا نہیں, لیکن ہر دوسرے بندے کو کام کرتا ہوا دیکھ کے اس میں اپنا ایک, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لچ تلنا, وہ ہم تلتے ہیں. ہم کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم مفت میں مشورے دے رہے ہوتے ہیں, نہ اس انسان نے آپ سے کوئی مشورہ کیا, نہ کوئی آپ سے مدد مانگی, ہم بیچ میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, یار یہ نہیں کرنا, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے. اور ہم یہ جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی ادھورے علم کی بنا پہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی ہرڈل ہے کہ جو بھی انسان کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ آپ کو اپنی فیملی میں بھی ملے گا, اپنے دوست احباب میں ملے گا, جاننے والوں میں ملے گا, بڑ وڈیرے جن کو کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی ملے گا. ہم کچھ بھی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہمیں, اس طرح کے مشورے لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. میں اپنے ایکسپیرینس اس میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں ستار صاحب, جیسا کہ آپ دوستوں کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ای ایف یو میں جاب کرتا ہوں. اس کے علاوہ میرے اور بزنس ہیں اور بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں, بہت سارے پروجیکٹس بنائے, ان کو کامیاب کیا, کمپنیز بنائیں, اور میں جاب بھی کرتا ہوں ای ایف یو میں الحمدللہ. ایک اچھا کیریئر ہے میرا. تو یہ تمام چیزوں میں میں اپنے مشاہدہ, تو ای ایف یو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو میرے ایک دوست ہیں ستار صاحب, 2011 میں انہوں نے ای ایف یو جوائن کی تھی, اور مجھے اچھی طرح سے یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی گھوم رہا ہے کہ ای ایف یو کے سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میں نے یہ کمپنی جوائن کی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی کمپنی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ انشورنس کمپنی ہے. تو بلا مبالغہ میں نے عملاً سے کہا ستار صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, اچھے بھلے آدمی ہو, اچھے کیپیبل انسان ہو, بینک میں جاب کی ہوئی ہے, اپنا تمہارا لکڑی کا کارخانہ ہے, یار یہ کن چکروں میں پڑے ہو, یہ کون سے فضول اور لو کاموں میں پڑے ہو یار. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے یار میں کروں گا. اور اتفاق کی بات یہ ہے میں ان کو اسٹڈی کرتا رہا, اور انہوں نے گرومنگ اور مطلب بہت زیادہ اچھا کام کیا, کامیاب ہوئے. تو میں ان کے سارے سٹیپس دیکھتا رہا کہ انہوں نے کیا کہ آپ پوچھتا بھی رہا ان سے. آج کل وہ یو ایس اے میں ہوتے ہیں اور میری ویڈیو بھی وہ یہ ضرور سنیں گے اور دیکھیں گے بھی. تو وہ جب کامیاب ہوئے اور میں نے ان کو اسٹڈی کیا, لیکن فرق یہ تھا کہ میں نے ان کو دیکھتا رہا, ان سے پوچھتا رہا, اور اس پروفیشن کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا. اور باوجود ان کے مجھے بار بار مصر ہونے کے کہ آپ آ جاؤ, آپ ای ایف یو کے لیے ہو. تو میں نے اس کو پورا اسٹڈی کرنے کے بعد 2014 میں نے ای ایف یو جوائن کی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میرے ایک عزیز ہیں, میرے ایک دوست ہیں, تو وہ مجھ سے ملنے آئے اور آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم سامنے چائے پی رہے تھے. اور چائے پیتے ہوئے جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ کمپنی ہے اور یہ اور وہ, تو انہوں نے مجھے بڑی سختی سے کہا کہ یار آپ یہ کام نہیں کرو, یہ مشکل کام ہے اور فضول کام ہے, بلا بلا بلا. میں ان کو بتا رہا تھا کہ نہیں اس میں یوں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, کیریئر ہے, لانگ ٹرم کیریئر ہے, اور بہت زبردست پروفیشن ہے انشورنس کا. اس میں انسان جو ہے وہ کافی گرومنگ ہے, یہ ہے بلا 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 فوائد. انہوں نے کہا نہیں. تو تھوڑا سا میں مایوس ہوا چند لمحوں کے لیے, لیکن ایسی صورت میں پھر میں نے اپنے آپ کو اپنا ریویو کیا اور اپنی کیپیبلٹی کو چیک کیا, اپنی صلاحیتوں کو چیک کیا, اور پھر سے میں نے یہ عزم بنایا کہ اب میں اپنے ان دوست کو, ان عزیز کو جو ہے میں یہ ثابت کر کے دوں گا کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا اور آپ جو کہہ رہے تھے وہ غلط تھا. بیسیکلی وہ بھی ادھورے علم کے اوپر یہ بات کر رہے تھے. ایٹ دا اینڈ الحمدللہ میں نے بہت سارے ایوارڈ جیتے, بہت ساری اچیومنٹس ہیں, بہت سارے دنیا کے ممالک میں گھوما,
ابراڈ وزٹ ہوئے اور بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ پایا، بہت سی ارننگ ہوئی، بہت سارے اینی وے. تو میں نے یہاں پر یہ دیکھا کہ ایسے بہت سارے لوگ اس پروفیشن میں آئے یا کسی اور پروفیشن میں آئے، لوگوں کے غلط مشوروں کی وجہ سے، مفت کے مشوروں کی وجہ سے مایوس ہو گئے. تو دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس فیز کا سامنا پاکستان میں یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کوئی بھی پروفیشن اپنائیں گے، کوئی بھی جاب شروع کریں گے، آف کورس آپ کو اس طرح کے بہت سارے، یہ نہیں ہے کہ وہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہوں گے، ان کی نیت صاف ہوگی، لیکن ان کا کم فہمی کی وجہ سے وہ آپ کو آپ کے کام میں روکنے میں رکاوٹ بنیں گے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے. تو دوستو جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کو پورا سوچ کے کیجئے، پوری ہمت اور عزم کے ساتھ کیجئے، اور جب آپ کرنے کی ٹھان لیں تو پھر بائے عالمین آپ نے کامیاب ہونا ہے. پھر آپ نے یہ ہرڈلز، اسپیشلی مایوسی کے حوالے سے، ڈی موٹیویشنز کے حوالے سے، یہ آپ نے اس کو اپنے اوپر محیط نہیں کرنا، اپنے اوپر طاری نہیں کرنا. یہ یقین کر لیں کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو نہیں ملتا سوائے اس کے کہ جس کی وہ صحیح کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے. تو اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھیے. ہر کامیابی کے پیچھے جو مصائب ہیں، جو مشقت ہے، جو محنت ہے، وہ بائے عالمین کرنی پڑتی ہے، اور کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا، ایکٹیویٹیز کو پورا کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ اس ویڈیو